بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیارے قلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، پچھلے ایک ویڈیو میں نے فیملی پینشن کے بارے میں کچھ رولز جو ہے نا وہ آپ کو بتائے تھے کہ کون اگر ہو تو پھر نیکسٹ کس کو ملتی ہے، تو اگر کوئی وہ ترجیح موجود نہ ہو تو پھر کس کو ملتی ہے۔ تو اس میں بیوہ جو بہن ہے فوت ہونے والے ملازم کی، اس کا بھی ذکر آیا تھا۔ تو اس پر میرے ایک جو ویور میں سے طارق محبوب صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے، اس میں پوچھا ہے انہوں نے، ان کے ایک بھائی ہے وہ شاید وڈور یعنی رنڈوا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب 1983 میں ریٹائر ہو گئے تھے، اور یہ جو بھائی جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس وقت کالج گوئنگ تھے۔ 2000 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یہ جو ان کے بھائی ہیں یہ پاکستان اسکول یمن میں ٹیچر تھے، پھر یہ واپس کسی وجہ سے نہیں جا سکے۔ آج کل یہ بالکل فارغ ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ بہت لائق ہیں، گڈ ایجوکیشن ہے ان کی، ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن بے روزگار ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جو وڈو ڈاٹر ہوتی ہے سرکاری ملازم کی، وہ پھر کسی نہ کسی سٹیج پر اہل ہو جاتی ہے پینشن کے لیے، فیملی پینشن کے لیے۔ تو انہوں نے طارق محبوب صاحب نے اسی تناظر میں پوچھا ہے کہ وڈور یعنی رنڈوا بیٹا آ گیا نا، وہ بیٹی تھی بہن تھی، تو یہ رنڈوا بیٹا ہی ہو گیا نا، لیکن طارق محبوب کا جو ہے نا یہ بھائی ہے، تو رنڈوا بیٹا سرکاری ملازم کا وہ پینشن کا اہل ہو سکتا ہے، ان کی فادرز فیملی پینشن، جبکہ اس وقت ان کی جو عمر ہے یہ 50+ ہے۔ تو آج اس سوال کا بھی جواب آ جائے گا، اور ایک مکمل میں آپ کو فہرست بھی دے دوں گا ترجیحی بنیادوں پر کہ پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے، دوسری کیا ہوتی ہے، تیسری کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے فیملی پینشنر جو ہوتے ہیں اہل، اور کس سطح پر جا کر کس کا استحقاق بنتا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بیسیکلی فہرست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے تیار کی ہے فیملی پینشن رولز کی روشنی میں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور وہ فیملی پینشنرز کی جو فہرست ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون فیملی پینشن کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ طارق محبوب صاحب کا سوال کا جو جواب ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ناظرین گرامی، فیملی پینشن رولز کے مطابق اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس یا بعد از ریٹائرمنٹ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی پینشن جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہے، اور وہ درج ذیل ترتیب کے مطابق جو ہے یہ پہلی ترجیح ہے یہ بیوہ کو ملتی ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم مرد سرکاری ملازم ہو تو اس کی جو بیوی ہوگی اس کو جو ہے وہ پینشن فیملی پینشن ٹرانسفر ہوگی، ملے گی۔ اور اگر کوئی فیمیل ملازم ہے تو اس کا جو خاوند ہوگا رنڈوا، اس کو تاحیات یا تا نکاح ثانی فیملی پینشن ملتی رہے گی۔ اسی طرح بیوہ کو بھی تاحیات یا تا نکاح ثانی دوسری شادی کرنے تک اس کو فیملی پینشن ملتی رہے گی۔ لیکن اگر کسی سرکاری ملازم نے اپنی وفات کے بعد ایک سے زائد بیویاں چھوڑی ہوں اور پسماندگان کی تعداد بیویوں یعنی بیواؤں اور اولاد 4 سے زائد نہ ہو تو تمام پسماندگان میں فیملی پینشن برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ اگر یہ پہلی ترجیح موجود نہ ہو یعنی بیوہ نہ ہو، رنڈوا نہ ہو، تو پھر دوسری ترجیح آ جائے گی بیٹا اور بیٹی۔ بیٹا 24 سال کی عمر تک اگر ہے بیٹا تو 24 سال کی عمر تک وہ اپنے والد کی فیملی پینشن کا حقدار ہے۔ اگر وہ پہلی ترجیح موجود نہیں ہے یعنی بیوہ موجود نہیں ہے، اس کی والدہ موجود نہیں ہے، والد موجود نہیں ہے، تو پھر بیٹا جو ہے نا وہ 24 سال کی عمر تک۔ تو اس سوال میں، اس ترجیح میں طارق محبوب صاحب کا جو سوال ہم نے ڈسکس کیا ہے، مینشن کیا ہے، اس کا جواب بھی آ گیا ہے کہ ان کے بھائی کو یا جو فوت شدہ سرکاری ملازم ہے ان کے بیٹے کو 24 سال کی عمر تک فیملی پینشن مل سکتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ جبکہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کی عمر 50 سال سے زائد ہے، تو وہ غالباً فیملی پینشن کے حقدار اس وقت نہیں ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ اگر بیٹا موجود نہ ہو تو غیر شادی شدہ بیٹی شادی ہونے تک، ٹھیک ہے، شادی ہونے تک، اور جو بیوہ اس کے بعد اگر غیر شادی شدہ بیٹی نہیں ہے تو پھر بیوہ اور متعلقہ بیٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی دوسری شادی ہونے تک
یعنی بیوہ بیٹی ہے کوئی، وہ اگر دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر فیملی پینشن کی حقدار نہیں رہے گی. اسی طرح مطلقہ بیٹی ہے، وہ بھی اگر دوسری شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی فیملی پینشن کی پھر حقدار نہیں ہوگی. لیکن یہ اس صورت میں ہے، ان کو فیملی پینشن تب ملے گی جب یہ ظاہر کریں گی کہ ان کا کوئی باقاعدہ اور سورس آف انکم نہیں ہے، ذریعہ آمدن نہیں ہے جس پر ان کی گزر بسر ہو سکے. یعنی اگر ان کے بیٹا بیٹی ہے کوئی، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی ریزنیبل جاب کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ فیملی پینشن کی حقدار نہیں ہوگی. فیملی پینشن لینے کے لیے ان کو باقاعدہ جو ہے نا ایک اسٹامپ پیپر دینا پڑے گا، اور اس میں لکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے، روزگار کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر یہ تینوں صورتیں موجود نہیں ہیں اور یہ پہلی ترجیح بھی موجود نہیں ہے تو پھر فوت شدہ سرکاری ملازم یا پینشنر کے وہ بچے جو مستقل طور پر ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور ہوں، ان کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں، ان کو تا حیات فیملی پینشن ملتی رہے گی. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ہے، تیسری ترجیح ڈسکس کی گئی ہے، یہ ہے بڑی بیوہ بہو. متوفی سرکاری ملازم یا پینشنر کے بڑے فوت شدہ بیٹے کی بیوی، یعنی بڑی بیوہ بہو سرکاری ملازم کی، اس کو ابتدائی 10 سال یا 10 سال کا بقیہ عرصہ، اس عرصے تک اس کو فیملی پینشن ملتی رہے گی. یعنی فرض کیا کوئی ملازم ریٹائر ہوا ہے 60 سال کی عمر میں اور 63 سال کی عمر میں جا کر اس کی وفات ہو گئی ہے، اور پہلی دونوں ترجیحات جو ہے نا یہ موجود نہیں ہے، تو پھر اگر اس کی بڑی بیوہ بہو موجود ہے تو اس کو بقیہ جو 10 سال کا عرصہ ہوگا، یعنی تقریباً 7 سال، اس کو پینشن ملتی رہے گی. پھر پینشن ان کی ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. چوتھی ترجیح، بڑا یتیم پوتا 24 سال سے کم عمر ہو. اس کو بھی اسی طرح ابتدائی 10 سال یا 10 سال کا بقیہ عرصہ، بشرطے کہ یہ تینوں ترجیحات موجود نہ ہوں تو پھر بڑے یتیم پوتے کو ملے گی 24 سال سے کم عمر، اور 24 سال ہونے تک اس کی پینشن، یا یہ ابتدائی جتنے 10 سال یا 10 سال کا عرصہ، جو بھی عرصہ پہلے، جو بھی شرط پہلے پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پینشن ملتی رہے گی. 5ویں نمبر پر ہے بڑی یتیم پوتی غیر شادی شدہ، یہ بھی 10 سال تک یا 10 سال کے بقیہ عرصے تک ریٹائرمنٹ کے. تو 6ٹھی ترجیح ہے اس میں بڑی بیوہ پوتی، یہ بھی 10 سال، ابتدائی 10 سال ریٹائرمنٹ کے یا 10 سال کا بقیہ عرصہ. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے، یہ پینشن ملے گی. یہ تو ہے وہ صورت جب سرکاری ملازم، یوں سمجھے کہ اس کے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، نیچے والے افراد، یعنی بیوی ہو گئی، بیٹا بیٹی، بہو، پوتا، یعنی نیچے جانی ہے پینشن. ٹھیک ہے. اب اگر یہ صورتحال موجود نہیں ہے، یہ 6 کی 6 ترجیحات موجود نہیں ہیں، تو پھر پینشن اوپر جائے گی، یعنی والد والدہ اس طرح اس کو اوپر جائے گی. اس کو کہتے ہیں اوپر جانا، اور یہ کہتے ہیں ڈیوالو ہونا، پینشن ڈیوالو، نیچے جانا. تو یہ اگر 6 صورتیں موجود نہ ہوں تو پھر پینشن کس کو ملتی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی ناظرین، ابھی جو 6 افراد کی میں نے فہرست آپ کے خدمت میں پیش کی ہے، اگر ان میں سارے موجود نہیں ہیں، وہ تمام افراد فیملی ممبرز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں پھر پینشن کس کو ملے گی؟ تو پہلی ترجیح اس میں آ جاتی ہے کہ والد کو پینشن ملے گی تا حیات. دوسری ترجیح ہے والدہ، یعنی والد صاحب فوت ہو جائیں تو پھر والدہ کو تا حیات پینشن ملتی رہے گی. تیسری ترجیح ہے بڑا بھائی 24 سال سے کم عمر، 24 سال کی عمر ہونے تک بڑے بھائی کو پینشن ملتی رہے گی. اگر وہ پہلے والے 6 افراد وہ موجود نہیں ہیں، والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، تو پھر بڑا بھائی آ جائے گا، اس کو 24 سال کی عمر تک پینشن ملتی رہے گی. چوتھی ترجیح ہے غیر شادی شدہ بڑی بہن. ٹھیک ہے. غیر شادی شدہ بڑی بہن جو ہے وہ بھی تا حیات اس کو پینشن ملے گی، یا شادی ہونے تک وہ پینشن لیتی رہے گی. اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے تک، اور اگر فوت ہو جاتی ہیں تو پھر بڑی بیوہ بہن وہ آ جائے گی، اس کو پینشن ملے گی ابتدائی 10 سال یا 10 سال کا بقیہ عرصہ. تو ناظرین گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک فہرست تیار کی تھی، میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، معلوم ہو گیا کہ کون کون فیملی پینشن کا حقدار ہوتا ہے. تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.